اللہ پر پانی نہ پیئیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حسین اعظم پر 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، جس میں چھوٹے بچے بھی ہیں، جس میں عورتیں بھی ہیں، جس میں بیمار زین العابدین بھی ہیں، یہاں تک کہ 8ویں محرم آئی ہے، 8ویں محرم کو بھی یہی مطالبہ کیا گیا ہے کہ حسین ہاتھ دے دو، حسین ہاتھ دے دو۔ حسین نے کہا تھا یزیدیوں سن لو، اگر حسین کو ہاتھ دینا ہوتا تو نانا کا مدینہ چھوڑ کر نہیں آتا، اگر حسین کو ہاتھ دینا ہوتا اللہ اکبر تو ماں فاطمہ کی تربت چھوڑ کر نہیں آتا، اگر حسین کو اپنا ہاتھ دینا ہوتا تو بھائی حسن کی قبر کو چھوڑ کر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ جیسی نبی محرم آئی ہے، عمر بن سعد نے کہا تھا حسین جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، حسین اعظم نے کہا تھا ہمیں 1 دن 1 رات کا وقت چاہیے ہے، اللہ اکبر۔ عمر بن سعد نے کہا تھا سوچ لو 1 دن 1 رات کا وقت ہے، 24 گھنٹے تمہارے پاس ہے، کل جیسی صبح کا سورج نکلے گا تم سے جنگ کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے حسین نے جیسی رات کا وقت آیا ہے سب کو خیمے میں بلا کر کہا تھا او بھائی عباس سنو، او بھائی عباس سنو، خیمے کو بھائی عباس سنو، سب کو خیمے میں لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ سب لوگ خیمہ میں آئے ہیں۔ میرے حسین نے کہا تھا او لوگوں سنو، یزید کو اگر سر چاہیے تو حسین کا سر چاہیے، یزید کو ہاتھ چاہیے تو حسین کا ہاتھ چاہیے ہے۔ ایسا کرو تم لوگ اپنے گھروں کی طرف واپس ہو جاؤ، کوئی اپنے بچوں کو چھوڑ کر آیا ہوگا، کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کر آیا ہوگا، کسی کی بہنیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ یزید کو سر چاہیے ہے تو حسین کا چاہیے ہے، تم لوگ اپنے گھروں کی طرف چلے جاؤ۔ ساتھیوں نے کہا تھا حسین ہم تجھے تنہا کربلا میں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ میرے حسین نے کہا تھا او بھائی عباس چراغ کو بجھا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ چراغ بجھایا گیا ہے۔ میرے حسین نے سمجھا ہو سکتا ہے اجالے میں یہ حسین سے نظریں چھپاتے ہو، جیسی چراغ بجھایا گیا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب میرے حسین نے کہا تھا او بھائی عباس چراغ چلا لو، اب اتنا فرق تھا کہ جب چراغ بجھایا گیا، جب چراغ جل رہا تھا تو سب کی آنکھوں میں آنسو نہ تھے، اب جیسی دوبارہ چراغ جلایا گیا ہے تو سب کی آنکھیں برس رہی تھی، سب کی آنکھیں برس رہی تھی۔ ہر ایک کہہ رہا تھا حسین سنو مر تو جائیں گے لیکن تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے حسین نے کہا کہ سب لوگ عبادت کرو۔ اللہ اکبر۔ ہر خیمے میں رب کی عبادت ہو رہی ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اللہ کے وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے، کوئی اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسی رات کا پہر گزرا ہے میرے حسین نے علی اکبر سے کہا تھا وہ بیٹی علی اکبر جاؤ اذان لگاؤ جا کر اور میدان کا بھی محاسبہ کر لو۔ علی اکبر آئے ہیں، اذان فجر دی ہے، میدان کربلا گئے ہیں، کیا دیکھا ہے ایک برقع پوش خاتون ہے، میدان سے کربلا کے میدان سے کوئی چیز اٹھا رہی ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں اے برقع پوش خاتون بتا تو صحیح تو کون ہے؟ تو برقع پوش خاتون نے کوئی جواب نہ دیا ہے۔ علی اکبر واپس آئے ہیں، آقا حسین کہتے ہیں وہ علی اکبر بتا جب میدان کا محاسبہ کر آئے ہو؟ علی اکبر نے کہا تھا ہاں بابا، علی اکبر نے کہا تھا ہاں بابا حسین میدان کو دیکھ آئے ہیں لیکن ایک عجیب سی چیز دیکھی۔ آقا حسین فرماتے ہیں او بیٹی علی اکبر بتا تو صحیح تو نے کیا دیکھا ہے؟ علی اکبر کہتے ہیں او بابا حسین میں نے دیکھا ہے کہ رات کے سناٹے میں ایک برقع پوش خاتون ہے وہ کربلا کے میدان سے کچھ اٹھا رہی ہے۔ جیسے حسین نے اتنا سنا ہے حسین کی آنکھیں برسنے لگی ہے، حسین نے رونا شروع کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین کی آنکھیں برسی ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں او بابا روتے کیوں ہو؟ آقا حسین کہتے ہیں ارے تو نہیں جانتا ہے وہ آنے والی کون ہے اور اٹھا کیا رہی تھی؟ علی اکبر کہتے ہیں او بابا آپ ہی بیان کریں آخر وہ کون کون، آخر وہ خاتون کون خاتون تھی اور اللہ اکبر کربلا کے میدان سے کس چیز کو اٹھا رہی تھی؟ حسین اعظم فرماتے ہیں او بیٹے علی اکبر وہ کوئی اور نہیں بلکہ حسین کی ماں سیدہ فاطمہ زہرا تھی۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر نے اتنا سنا ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں او بابا حسین یہ بتاؤ ماں، او بابا حسین یہ بتاؤ دادی فاطمہ میدان کربلا میں رات کے سناٹے میں کس چیز کو اٹھا رہی تھی؟ اللہ اکبر۔ آقا حسین کہتے ہیں او بیٹے علی اکبر تمہاری دادی فاطمہ میدان کربلا سے کنکریوں کو پی نہیں تھی کہ جب ان کا بیٹا اللہ اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے گا تو حسین کے جسم پر اتنے زخم ہوں گے کہ ایسا نہ ہو کوئی کنکری میرے بیٹے حسین کے جسم پر چبھ جائے، حسین کو اور تکلیف ہو۔ اللہ اکبر۔ جیسی صبح کا وقت ہوا ہے نقارے بجا دیے گئے ہیں۔ ہماری ابن سعد نے کہا تھا حسین جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ المختصر میرے آقا حسین نے اپنے خیمہ کے ارد گرد خندق کو کھدوا دیا اور اس میں آگ بھر دی گئی تا ایک راستہ کربلا کے میدان کی طرف رکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا حسین نے خندق کو کھودنے کا حکم دیا، خندق کھودی گئی، اس میں آگ جلا دی گئی، ایک راستہ کربلا کے میدان کی طرف رکھا گیا
ہے، اللہ اکبر، لوگ آتے رہے ہیں شہید ہوتے رہے ہیں، حضرت آج اور لوگ آتے رہے ہیں شہید ہوتے رہے ہیں، حضرت حضرت حسین کی طرف آئے ہیں اور آ کر کہتے ہیں حسین میں وہی ہوں جس نے تیرا راستہ روکا تھا، تجھے نہ آگے جانے دیا نہ پیچھے جانے دیا، کہ حسین خطا معاف ہو جائے گی، حسین نے خطا معاف کی ہے، حضرت حر گئے ہیں، اللہ اکبر، یزیدیوں سے مقابلہ کیا ہے، حضرت حر شہید ہو گئے ہیں، حضرت حر شہید ہو گئے ہیں، حبیب ابن مظاہر جن کی عمر 75 سال ہے، اللہ اکبر، 75 سال حبیب ابن مظاہر کی عمر ہے، حسین کے قریب آئے ہیں اور آ کر کہتے حسین میں اپنی جان دینا چاہتا ہوں، 75 سال کی عمر ہے، اللہ اکبر، حبیب ابن مظاہر کوفہ کے باسی ہے، حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں حسین منع نہ کرنا، مجھے تمہارے قدموں پر جام شہادت کو نوش کرنا ہے، اللہ اکبر، مورخین بیان کرتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر جن کی عمر 75 سال ہے، آقا حسین کے سامنے کھڑے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، آقا حسین نے حبیب ابن مظاہر کو اجازت دی ہے، آج ہمارے تمہارا معاملہ کیا ہے، اگر 60-65 سال کی عمر ہو جائے تو بدن میں سانس نہیں کرتی ہے، ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں، لیکن حبیب ابن مظاہر کے 75 سال ہے، لیکن جذبہ شہادت دیکھو، حبیب ابن مظاہر نے اجازت لی ہے، گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے، میدان کربلا میں آئے ہیں، یزیدیوں نے دیکھا ہے، یزیدی کہنے لگے ہیں او حبیب تو حسین کا ساتھ دے رہا ہے، کیا تجھے نہیں معلوم ہے یزید کے خلاف جائے گا تو مر جائے گا، حبیب ابن مظاہر نے کہا تھا او یزیدیوں سن لو، حبیب ابن مظاہر آج مرنے کے لیے آیا ہے، جام شہادت نوش کرنے کے لیے آیا ہے، حبیب ابن مظاہر نے ایسا مقابلہ کیا ہے، اللہ اکبر، 61 یزیدیوں کو فاصلے نار کر گیا ہے، 75 سال کی عمر ہے حبیب ابن مظاہر کی، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے حبیب ابن مظاہر بھی شہید کر دیے گئے، اس کے بعد وہاب بن عبداللہ کلبی جن کی عمر جن کی شادی کو ابھی 17 دن ہوئے تھے، اللہ اکبر، ان کی ماں قریب آئی ہے اور آ کر کہتی ہے او بیٹے عبداللہ کلبی کے، او عبداللہ کلبی کے لگتے جگر، او میرے بیٹے، میری آنکھ کے تارے، تیری شادی کو 17 دن ہوئے ہیں، لیکن تیری ماں نے تجھ کو پال کر بڑا کیا ہے، تجھ کو دودھ پلایا ہے، آج حسین اعظم کربلا کے میدان میں ہے، تجھے حسین کی مدد کرنا ہے، جو جو میرے دودھ سے تیرے جسم میں خون کا قطرہ بنا ہے، ایک ایک قطرہ تجھے حسین اعظم کے نام پر قربان کر دینا ہے، اللہ اکبر، ماں کہتی ہے او بیٹے سن لے، یہ اگرچہ سچ ہے تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، میرے بڑھاپے کی لاٹھی ہے، لیکن بیٹے سن لے حسین سے بڑھ کر میری نظروں میں کچھ نہیں ہے، او بیٹے سن، جا تو کربلا کے میدان میں حسین کے قدموں پر جام شہادت نوش کر لے، اللہ اکبر، اگر تو شہید ہو گیا تو کربلا کے میدان میں، اللہ اکبر، تو شہید ہو گیا تو آخرت کے دن تیری ماں کو ایک شہید کی ماں کہہ کر بلایا جائے گا، اللہ اکبر۔ عبداللہ کلبی کے بیٹے نے اتنا سنا ہے، 17 دن شادی کے ہوئے ہیں، دوڑا دوڑا اپنی بیوی کے پاس گیا ہے، نئی نبیلی دلہن کے پاس گیا ہے اور اجازت مانگنے لگے ہیں، او میری شریک حیات سن، تو اپنے باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنے بھائی کو چھوڑ کر آئی ہے، رشتہ دار کو چھوڑ کر آئی ہے میرے بھروسے، لیکن مجھ کو اجازت دے، مجھے کربلا کے میدان میں جا کر حسین اعظم کے نام پر قربان ہونا ہے، اللہ اکبر۔ 17 دن شادی کو ہوئے ہیں، نئی نبیلی دلہن نے کہا تھا میرے سرتاج میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، جاؤ کربلا کے میدان میں حسین اعظم کے نام پر اپنی جان کی قربانی پیش کر دو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن کلبی کے بیٹے اللہ اکبر وہاب بن عبداللہ کلبی جیسی میدان کارزار میں آئے ہیں، یزیدیوں نے للکار کر کہا تھا وہ وہاب سن لے، تیری شادی کو 17 دن ہوئے، جا اپنی زندگی جی لے، تو اللہ اکبر، وہاب نے جواب دیا تھا او یزیدیوں سن لو، مجھے دنیا کا مزہ نہیں چاہیے، مجھے تو حسین کا پیار چاہیے، حسین کی محبت چاہیے، حسین کا عشق چاہیے، اللہ اکبر۔ عبداللہ کلبی کا بیٹا ایسے میدان میں ڈٹا ہے، مورخین لکھتے ہیں یہ یزیدیوں میں شور برپا ہو گیا کہ اس جوان کا مقابلہ آسان نہیں ہے، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، یہاں تک کہ عبداللہ کلبی کا بیٹا بھی جام شہادت نوش کر کے قربان ہو گیا، جام شہادت نوش کر لیا۔ ماں کو خبر ملی، ماں نے ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی، پروردگار تیرا احسان ہے، تو نے ماں کو ایسا بیٹا دیا کہ جو بیٹا غدار نہیں بلکہ وفادار بن کر نکلا ہے، اور حسین کے نام پر اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرزمین بنڈیا بریلی شریف، سرزمین بنڈیا بریلی شریف، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حبیب ابن مظاہر بھی شہید ہو گئے، وہاب بن عبداللہ کلبی بھی شہید ہو گئے،
حضرت قاسم سامنے کھڑے کہتے چچا حسین مجھے بھی اجازت دو، چچا حسین مجھے بھی اجازت دو۔ چاچا حسین کہتے گئے بھتیجے قاسم کیا میں تجھے تیروں سے چھلنی ہونے کی اجازت دوں؟ تو میرے بھائی حسن کی یاد ہے، میں تجھے اجازت نہیں دیتا۔ آقا حسن نے سنا، آنکھیں برسنے لگی۔ آقا حسن نے رو کر کہا تھا چچا سب جام شہادت نوش کر رہے گے، آپ مجھ کو بھی اجازت دیجیے، مجھے بھی جام شہادت نوش کرنا ہے، مجھے بھی نانا مصطفیٰ سے حوض کوثر کا جام پینا ہے۔ اللہ اکبر، حسین اعظم منع کرا رہے۔ حسین نے فرمایا نہیں قاسم، تو میرے بھائی حسن کی یادگار ہے۔ اس کے بعد حضرت قاسم کو اپنے بابا حسن کی ایک بات یاد آئی۔ بابا حسن نے فرمایا تھا وہ بیٹے قاسم جب مصیبت کا وقت آئے نا تو میں تجھے کاغذ کو ٹکڑا دیتا ہوں، جب تیرے اوپر سب سے زیادہ پریشانی ہو اس کاغذ کے ٹکڑوں کو کھول کر پڑھ لینا، اللہ تیری مصیبتوں کو دور عطا فرمائے گا، پریشانی دور فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام قاسم کہتے ہیں میرے بازو میں وہ کاغذ کا ٹکڑا بنا تھا تعویذ کی شکل میں نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو کھولا، اس میں لکھا تھا وہ بیٹے قاسم جب میرا بھائی حسین کربلا کے میدان میں ہونا تو میرے بھائی حسین کا ہاتھ مت چھوڑنا۔ جیسے یہ کاغذ کا ٹکڑا لے کے آقا حسین کی بارگاہ میں حضرت قاسم گئے، آقا حسین نے کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھا، بھائی حسن کی یاد آ گئی، رونے لگے۔ اس کے بعد قاسم کو قریب کیا ہے، سینے سے لگایا، اپنے ہاتھ سے حضرت قاسم کو دولہا بنایا، میدان کارزار میں جانے کی اجازت دی۔ حضرت قاسم نے گھر والوں کو آخری سلام پیش کیا، اہل بیت کو آخری سلام پیش کیا۔ قاسم گھوڑے پر بیٹھے ایڑ لگائی گئے، میدان کارزار میں آئے، دشمنوں سے مقابلہ کر رہے گئے۔ دشمنوں کے سامنے حضرت قاسم نے کہا وہ ظالم یزیدیو جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اس علی کا بیٹا ہوں، اس علی کا بیٹا ہوں کہ جس کے لیے میرے نانا مصطفیٰ نے ڈوبا ہوا سورج واپس فرما دیا تھا۔ میں اس علی کا شہزادہ ہوں، میری رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے، میرے بابا حسن بن علی ہیں، میری دادی سیدہ فاطمہ ہے۔ تم نہیں جانتے ان کی شان کتنی بڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے حضرت قاسم نے للکار کر کہا اور کہنے کے بعد قاسم فرماتے کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ کوئی یزیدی آگے نہ بڑھا۔ حضرت قاسم پھر خود آگے میدان میں بڑھتے گئے، یزیدیوں پر حملہ کرتے گئے، یہاں تک کہ یزیدیوں کو واصل نار کرتے چلے گئے۔ پھر حضرت قاسم آئے پلٹ کر آقا حسن کی بارگاہ میں، آقا حسین کی بارگاہ میں، اور آ کر کہا وہ آقا حسین اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا نا تو آج کوئی یزیدی زندہ واپس گھر نہیں جاتا، کوئی یزیدی زندہ واپس گھر نہیں جاتا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا بھتیجے قاسم وقت آ چکا ہے، تجھے بھی جام شہادت کا جام نوش کرنا، تجھے بھی شہادت کا جام نوش کرنا ہے، نانا مصطفیٰ کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پینا ہے۔ اللہ پر حضرت قاسم پھر میدان میں گئے اور یزیدیوں سے مقابلہ کرتے رہے گئے، یزیدیوں میں شور برپا ہو گیا ہے۔ اللہ پر ارزق پہلوان سے کہا گیا تھا مقابلے کے لیے نہیں آیا، اس کے ایک بیٹے نہیں 4 بیٹے آئے گئے۔ حضرت قاسم نے چاروں کو واصل نار کر دیا، یہاں تک کہ ارزق پہلوان پھر خود اللہ پر گھوڑے پر سوار ہو کر چیختا ہوا حضرت قاسم کی طرف بڑھتا ہوا آیا۔ حضرت قاسم نے تلوار نکالی ہے، اس کے جسم کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاسم کو جن نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے گئے۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے کہا تھا لوگوں ایسے مقابلہ نہ کرو، اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے، چاروں طرف سے گھیر لیا جائے۔ مورخین لکھتے ہیں حضرت قاسم کی عمر شریف 22 سال کی تھی، آپ کڑیل جوان تھے۔ اللہ اکبر۔ جیسی چاروں طرف سے حضرت قاسم کو گھیرا گیا ہے، حضرت قاسم پر تیر کی برسات کی گئی، حضرت قاسم کے اوپر نیزوں سے وار کیا گیا، برچھی تلواروں سے وار کیا گیا، یہاں تک کہ حضرت قاسم اللہ اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں، اپنے چچا حسین کو پکارا ہے، میرا حسین میدان کربلا میں گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا آیا ہے، قاسم کو گود میں لیا ہے۔ قاسم نے آنکھیں کھولی ہے اور آنکھیں کھولنے کے بعد قاسم نے کہا تھا او چچا میرا وقت آ گیا ہے، مجھے نانا مصطفیٰ سے حوض کوثر کا جام پینا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت قاسم کی روح قفس انصری سے پرواز ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ادھر امام حسین حضرت قاسم کو لے کر خیمے کے قریب آئے ہیں، ادھر سیدہ
سیدہ سکینہ نے بھائی عباس چچا عباس کو آواز لگائی ہے، وہ چچا عباس کہاں ہو، قریب آ جاؤ۔ چچا عباس آئے ہیں، سیدہ سکینہ کہتی ہے وہ چچا عباس پانی کے چند قطرے مل جائے، وہ چچا عباس مجھے ننھے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، پانی کے چند قطرے مل جائے۔ اللہم چچا عباس نے سیدہ سکینہ سے وعدہ کر لیا، وہ بیٹی سکینہ تیرا چچا نہر فرات سے پانی لے کر آئے گا۔ آپ نے مشکیزہ ٹانگا ہے، مشکیزہ ٹانگنے کے بعد اپنے بھائی حسین سے اجازت لینے پہنچے ہیں، وہ بھائی حسین مجھے اجازت دے۔ اللہ اکبر، آقا حسین نے بھائی عباس کے چہرے کو دیکھا ہے، آنکھیں برسنے لگی ہے۔ اللہ اکبر، آقا حسین کہتے ہیں او بھائی عباس میں تجھے کس چیز کی اجازت دوں، کیا میں تجھے تیروں سے چھلنی ہونے کی اجازت دوں؟ او بھائی عباس اگر تجھے کچھ ہو گیا تو حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اللہ اکبر، حضرت عباس کہتے ہیں او بھائی حسین سن، میں نے سکینہ سے وعدہ کر لیا ہے کہ اس کا چچا نہر فرات سے پانی لے کر آئے گا۔ اللہ اکبر، بھائی حسین نے جیسے الفاظ سنے ہیں حضرت عباس نے زیادہ اصرار کیا ہے، آقا حسین نے بھائی عباس کو اجازت دی ہے۔ حضرت عباس نے اپنے ایک ہاتھ میں مشکیزے کو لیا ہے، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے، گھوڑے پر سوار ہے، ایڑ لگائی ہے۔ حضرت عباس میدان کربلا میں آئے ہیں، جیسی نہر فرات کے قریب بڑھتے چلے گئے ہیں۔ یزیدیوں نے کہا تھا وہ عباس سن کیسے آنا ہوا ہے؟ عباس نے کہا تھا مجھے سکینہ کو پانی پلانا ہے، میری بھتیجی سکینہ نے مجھ سے پانی کا سوال کیا ہے۔ اللہ پر یزیدی کہنے لگے ہیں او عباس اگر پانی چاہیے اپنے بھائی حسین سے کہے کہ یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دے تو اللہ پر۔ عباس نے تڑپ کر کہا تھا او یزیدیوں سن لو، ہم اس گھرانے سے تعلق رکھا کرتے ہیں کہ ہم لوگ تو مرنا گوارا کر سکتے ہیں لیکن یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دینا گوارا نہیں کریں گے۔ اللہ پر جیسے عباس نے اتنا جملہ کہا ہے یزیدی کہنے لگے ہیں وہ عباس تجھے پانی نہیں دیا جائے گا۔ حضرت عباس پر حملہ کیا گیا ہے، حیدر کرار کے شیر نے ایسا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے کہ یزیدیوں کو کاٹتا ہوا مولی گاجر کی طرح واصل نار کرتا چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عباس نے اپنے گھوڑے کو نہر فرات میں داخل کر دیا ہے، جیسی نہر فرات میں داخل کیا ہے حضرت عباس نے مشکیزے میں پانی لیا ہے اور لینے کے بعد حضرت عباس نے مشکیزے میں پانی بھرا ہے، چلو میں پانی اٹھایا ہے تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی ہے، شہر والوں کا اللہ اکبر اترا ہوا چہرہ یاد آ گیا ہے، زینب کی سوکھی زبان یاد آ گئی ہے۔ حضرت عباس نے پانی نہ پیا، اس پانی کو اسی دریائے نہر فرات میں ڈال دیا ہے، گھوڑے کی طرف اشارہ کیا ہے، گھوڑے نے بھی انکار کیا ہے۔ اللہ اکبر، اس کے بعد سے حضرت عباس نے گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں، گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے، اللہ اکبر، عباس مشکیزے کو ٹانگ کر خیمے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمارے بن ساس نے اعلان کر دیا وہ لوگوں سنو، عباس کا راستہ روک لیا جائے، اگر پانی کے حسین کے خیمہ میں پہنچ گیا تو یاد رکھنا کوئی یزیدی زندہ نہیں بچے گا، سب کی بیویاں بیوہ ہو جائیں گے، بچے یتیم ہو جائیں گے، عباس کا راستہ روک لو۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے لوگ آئے ہیں، اللہ اکبر، حیدر کرار کے بیٹے کا راستہ روک رہے ہیں، لیکن عباس ایک ہاتھ سے تلوار چلاتے جا رہے ہیں، یزیدیوں کو جہنم میں پہنچاتے جا رہے ہیں، خیمہ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ سیدہ سکینہ خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر سارا منظر دیکھ رہی ہے۔ سکینہ کہتی ہے وہ پھوپھی زینب سنو، چچا عباس آ رہے ہیں، مشکیزے میں پانی لے کر آ رہے ہیں، وہ علی اصغر اب تجھے بھی پانی پلا دیا جائے گا، وہ شہر والوں تمہیں بھی پانی دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، جیسی چچا عباس خیمہ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، ہمارے بن سعد نے اعلان کر دیا کہ پانی خیمہ میں نہ پہنچنے پائے، اگر پانی پہنچ گیا تو کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ ظالم یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، ایک ظالم نے ایسا وار کیا ہے کہ جس مشکیزے پر کہ جیسا وار کیا ہے کہ اس بائیں بازو پر ایسا وار کیا کہ جس بائیں بازو پر مشکیزہ ٹنگا ہوا تھا، ایک کی تلوار میں حضرت عباس کا بائیں بازو کٹ گیا۔ حضرت عباس نے مشکیزے کو اپنے دائیں بازو میں ٹانگا ہے اور اسی ہاتھ سے حضرت عباس تلوار چلا رہے ہیں اور یزیدیوں کو کاٹتے ہوئے خیمہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سیدہ سکینہ خیمہ کے دروازے پر دیکھ رہی ہے کہ چچا عباس چلے آ رہے ہیں، چچا عباس کا ایک بایاں بازو کٹ چکا ہے۔ اللہ اکبر، اس کے بعد ایک ظالم یزیدی نے ایسا وار کیا ہے کہ ایسا وار کیا کہ جس دائیں بازو پر مشکیزہ ٹنگا تھا دایاں بازو بھی کٹ گیا ہے۔ اب عباس کے ہاتھ سے تلوار چھٹی ہے، زمین پر گری ہے۔ حضرت عباس نے اس مشکیزے کو اپنے دانتوں میں پھنسا لیا اور گھوڑے کو بڑھاتے جا رہے ہیں اور گھوڑا خیمہ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ سکینہ دیکھ رہی ہے کہ چچا عباس کا دایاں بازو بھی کٹ گیا،
बाया बाजू भी कट गया, जालिमों ने तीर से वार किए हैं, हजरत अब्बास के जिस्म से लहू बह रहा है। अल्लाह पर जालिम यजीदी ने एक ऐसा वार किया है, तीर का निशाना साधा है और तीर आकर अल्लाह पर उस मशकीज़े में लगा है और अब्बास के बाजू में पैबस्त हो गया। जो पानी अब्बास सकीना से वादा करके ला रहे थे, अल्लाह पर मशकीज़ा फूट गया है, पानी जमीन पर बह गया। अल्लाह पर अब्बास घोड़े से जमीन पर आए गए और पुकारा, भाई हुसैन, अपने भाई अब्बास की खबर ले। आका हुसैन ने ये जुमले सुने गए, घोड़े को लगाई है और मैदान कारजार में आए गए और जाने के बाद भाई अब्बास को उठाया है और उठाने के बाद हुसैन आजम फरमाते हैं, ओ भाई अब्बास मेरी कमर टूट गई है, ओ भाई अब्बास मेरी कमर टूट गई है। अल्लाह अकबर, जैसे अल्फाज कहे गए, अब्बास ने आंखें खोली है और अब्बास ने आंखें खोलने के बाद कहा है, ओ भाई हुसैन, अपनी बेटी सकीना से कह देना कि उसका चचा अब्बास उसके वादे को पूरा ना कर पाया है। अल्लाह अकबर, इतना कहने के बाद कफस उनसरी से हजरत अब्बास की रूह परवाज हो गई। हजरत अब्बास ने इस दुनिया को आखिरी सलाम पेश किया है। उसके बाद मेरा हुसैन हजरत अब्बास की लाशें को लेकर खेमा के करीब आया है। सकीना ने लाशें पर निगाह डाली है, लाशें को देखा है। सकीना कहती है, ओ चचा अब्बास मुझे पानी नहीं चाहिए, ओ चचा अब्बास मुझे पानी की जरूरत नहीं है, अपनी आंखों को खोलो। एक मर्तबा अपनी भतीजी सकीना से कुछ बात करो तो सही। यार अब्बास कैसे बात कर सकते, अब्बास तो इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। मेरे हुसैन ने सकीना को सीने से लगाया है और कहा, बेटी सकीना, ये सब्र का मकाम है। नाना से वादा करके हम चले थे, नाना हमें सब्र दिखाना है, नाना हमें सब्र दिखाना है। ओ बेटी सकीना, हमारे पापा अली ने भी हमारे लिए सब्र की दुआ की थी, माँ फातिमा ने भी सब्र की दुआ की थी, भाई हसन ने भी सब्र की दुआ की थी, साहबा इकराम ने भी सब्र की दुआ की थी और नाना